الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا اليوم في الناس لكثير قال سيكون في قرون بعدي او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے آقائے مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہے، ان میں سے ایک فرمان کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس روایت کے راوی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام ہے سعد بن مالک، اور ان کے والد محترم کا نام ہے مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غزوہ احد کے اندر مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، اور ان کی والدہ جو ہے ان کا نام ہے ام سلیت، یہ بھی صحابیہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ صحابیہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب المغازی کے اندر جب غزوہ احد کا تذکرہ جہاں پر کیا ہے، وہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کچھ باب لائے، ان میں سے ایک باب یہ لائے ہیں باب ذکر ام سلیت، یہ باب قائم کیا ہے۔ اور اس موقع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں چند چادریں آپ کے پاس آئی، اور آپ نے مدینۃ المنورہ کی عورتوں کے اندر تقسیم کر دی تاکہ اوڑھنی کے طور پر یہ لوگ استعمال کریں۔ ایک چادر رہ گئی جو بڑی عمدہ تھی، یہ کسے دی جائے؟ تو حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو آپ کے نکاح کے اندر ہے انہیں دے دی جائے۔ اب ذرا بتاؤ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر آپ کی صاحبزادی تھی بھائی؟ نہیں تھی، لیکن کیا کہا کہ آپ کے نکاح کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی ہے انہیں دے دی جائے۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ آپ کے نکاح کے اندر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم تھی۔ کون تھی؟ ام کلثوم، تو کہ انہیں دے دی جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے تو زیادہ مستحق اور زیادہ دینے کے قابل اگر کوئی ہے تو وہ ام سلیت ہے۔ کون ہے؟ ام سلیت ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا وجہ کیا؟ تو کہا کہ غزوہ احد کے موقع پر اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنے والوں کو جو زخمی ہوتے تھے اور ان کو پانی پلانے کے اندر اس عورت نے بڑی خدمت انجام دی ہے۔ کس نے بھائی؟ ام سلیت۔ اور یہ ام سلیت ہے کون؟ تو کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے۔ تو آپ کے والد بھی صحابی ہیں، آپ کی والدہ بھی صحابیہ ہے، اور آپ بھی صحابی ہے۔ اب ذرا دیکھیں
کہ صحابہ کے زمانے کے اندر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے جب غزوہ احد ہوا، اور اس وقت چھوٹے چھوٹے بچوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی کہ ہمیں بھی شامل کر لیجئے۔ انہی میں سے ایک حضرت ابو سعید خدری بھی ہے۔ اس وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال سے بھی نیچے تھی، اس لیے آپ کو منع کر دیا شریک ہونے سے۔ لیکن جب میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وفات کے بعد آپ نے علم کے حاصل کرنے میں ایسا کمال حاصل کیا ہے کہ محدثین فرماتے ہیں، محدثین نے ان صحابہ کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے یعنی بہت زیادہ روایتیں نقل کی ہیں، ان میں سے ایک حضرت ابو سعید خدری ہے۔ کون ہے بھائی؟ خدری رضی اللہ تعالیٰ۔ الغرض میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، بخاری شریف کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے اور آپ خلافت کے کسی کام کے اندر مشغول ہے۔ اس موقع پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ نے جا کر پہلے سلام کیا اور اجازت چاہی، لیکن اجازت ملی نہیں، حضرت عمر نے اجازت نہیں دی۔ دوسری مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور اجازت چاہی، لیکن اجازت ملی نہیں۔ تیسری مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور اجازت چاہی، لیکن اجازت ملی نہیں۔ 3 مرتبہ ہو گیا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے کام میں سے فری ہو گئے تو آپ نے کہا کہ عبداللہ بن قیس کی آواز میں نے سنی تھی، یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کی آواز سنی تھی، تو کہ جی ہاں وہ تھے، تو کہ ان کو بلاؤ۔ اب بلائے گئے اور جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کیوں چلے گئے؟ کیا کہا؟ آپ کیوں چلے گئے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ کہہ دیتے کہ آپ مشغول تھے تو میں چلا گیا، تو بات وہیں پر ختم ہو جاتی، لیکن کیا کہا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں نے 3 مرتبہ آنے کی اجازت طلب کی، آپ کی طرف سے اجازت نہیں ملی، تو میں واپس ہو گیا، اور یہی طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے اس وقت تو عرب کے اندر بھی یہ دستور تھا کہ کسی کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے چلے جاتے تھے، اندر کون سی پوزیشن میں ہے، کس سچویشن میں ہے کوئی دیکھا جاتا۔ وہ تو زمانہ جاہلیت تھا، آج کے زمانے میں بھی یہی ہے، لوگ گھر میں آنے کی اجازت لیتے نہیں ہیں، بغیر اجازت کے گھس گئے، کیونکہ یہ تو میرے ماموں کا ہے، میری پھوئی کا ہے، میرے چاچو کا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حالانکہ اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں داخل ہونا نہیں چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گواہ لاؤ۔ کیا کہا؟ کیونکہ آپ حدیث کے بارے میں بڑا احتیاط کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ہاں گواہ پیش کرو کہ 3 مرتبہ آدمی اجازت طلب کرے اور اس کے بعد اجازت نہ ملے تو اس کو واپس لوٹ جانا چاہیے، اس کی دلیل پیش کرو، گواہ لاؤ۔ سمجھے؟ اب گواہ مانگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب یہ تو ایک بات یہاں یہ بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ اتنا مشہور اور معروف مسئلہ تھا کہ سب کو پتا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا،
اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر اس بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو لائے اور آپ نے ثابت کیا کہ ہر بات کا ہر کسی کو علم ہونا ضروری نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات کہ ہر بات ہر آدمی جانتا ہی ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مشہور اور معروف صحابی رسول ہے اور یہ مسئلہ اتنا عام و تام عام ہے، لیکن آپ کو بھی معلوم نہیں تھا تو آپ نے گواہ طلب کیے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب تو روب تھا. اس وجہ سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اگر میں نے حضرت عمر کے پاس کسی گواہ کو پیش نہیں کیا تو پھر کوڑے کے سوا بات چلے گی نہیں. وہاں تو میرے جلانی تھے حضرت عمر تو. اب آپ گئے مسجد نبوی کے اندر. مسجد نبوی کے اندر جب پہنچے ہیں تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس چل رہا تھا. وہاں جا کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، وہاں انصار بھی تھے، کہ کیا تم میں سے کسی نے یہ روایت سنی ہے کہ 3 مرتبہ اجازت کو طلب کیا جائے، اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جائے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو سب نے سنی ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ ایک گواہ مجھے دے دو تاکہ میری جان چھڑ جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کر دوں. تو اس موقع پر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے چھوٹے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ سے اس واقعے کو سنا کر کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت بہت چھوٹی تھی، لیکن علم جب حاصل کیا ہے تو بڑے لوگ آپ کی طرف رجوع ہوئے اور آپ کے علم سے فائدہ اٹھایا. سمجھے؟ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کے گھر پر جائے تو آدمی کو اجازت کتنی مرتبہ لینی چاہیے؟ یہاں تو ٹھک بیل پر بیل، جہاں تک وہ جواب نہیں دیتا وہاں تک بیل پر بیل بجتے ہے نا. حالانکہ 3 مرتبہ اجازت لے لی، نہیں ملی، چلے جائیے. یہ سنت رسول ہے. آپ کو ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا. خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر سے واپس ہو گئے، 3 مرتبہ آپ نے بھی سلام کیا، جواب نہیں ملا، آپ چلے آئے. برا نہیں لگایا آپ نے. سمجھ میں آئی بات؟ خیر، تو یہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں. اب کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا من اکل طیبا، کہ جو آدمی پاکیزہ غذا کھائے. سنو گے؟ یاد رکھو گے؟ پہلی بات کیا ہوا؟ من اکل طیبا، جو آدمی پاکیزہ غذا کھائے. ایک بات. دوسری بات اللہ کے محبوب نے فرمائی وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، سنت طریقے پر عمل کرتا رہے. کتنی بات ہوئی؟ 2. تیسری بات وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، کہ اس کی طرف سے دوسرے مسلمان اور دوسرے لوگ اس کی تکلیف سے محفوظ رہے، یعنی اس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے نہیں. تو میرے محبوب نے فرمایا دخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو گیا. کہاں داخل ہو گیا؟ جنت کے اندر داخل ہو گیا. اتنا شارٹ فارمولا اور اتنا آسان نسخہ اور کوئی ہوگا نہیں. اتنا بالکل معمولی نسخہ ہے جنت میں جانے کا. کیا کام کرنے ہیں بھائی؟ 3. ایک تو تمہاری روزی کیسی ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے. دوسرا سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرو. اور تیسرا ہماری طرف سے کسی کو تکلیف اور ایذا پہنچے نہیں. تو فرمایا کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا. وقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا اليوم في الناس لكثير. آپ نے جو 3 چیزیں بیان فرمائی ہے،
ہمارے زمانے میں تو یہ ہر ایک کے پاس ہے، بہت سارے آدمی اس میں کوئی خالی نہیں ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا سَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِي، ان قریب اس کے بعد والے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوں گے، لیکن ابھی جو اس سے کم ہوں گے، لیکن ہوں گے ضرور۔ اب ہمیں جو یہاں پر سمجھنا ہے وہ یہ 3 چیزیں سمجھنی ہے، لیکن آج کی اس مجلس میں تو پہلی چیز بھی نہیں ہوگی۔ مولانا شاید 1 مہینے کے لیے گئے ہیں، شاید 3-4 مجلس ہوگی انشاءاللہ، خیر جتنی ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب اس روایت کو ہم سامنے رکھیں اور ہمیں اپنی روزی کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا رزق کیسا ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ اس لیے آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ جس طریقے سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ فرض ہے، اس فرض کے بعد رزق حلال کا تلاش کرنا یہ بھی کیا ہے، فرض ہے۔ اب کتنا بڑا دخل ہے، فرمایا تمہارا معاشرہ درست ہو سکتا ہے رزق حلال کی بنیاد پر، تمہارا معاشرہ خراب ہو سکتا ہے رزق حرام کی بنیاد پر۔ تمہارا کھانا حلال ہوگا، تمہارا معاشرہ سنور جائے گا اور اچھا بن جائے گا۔ اگر تمہارا کھانا حرام ہوگا تو تمہارا معاشرہ کیسا ہو جائے گا؟ اس لیے آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلم شریف کی غالباً روایت ہے، ان اللہ طیب، کہ اللہ پاک ہے۔ کیا کہا؟ اللہ پاک ہے، لا يقبل، وہ قبول نہیں کرتا الا طیبا، بس پاکیزگی کو قبول کرتا ہے، پاک چیز کو کیا کرتا ہے، وہ قبول کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر رزق حلال کے ساتھ عبادت کی جائے گی تو یہ عبادت کیا ہوگی بھائی؟ ہاں، میں نے غالباً آپ لوگوں نے سنا ہو نہ سنا ہو، میرے علم میں تو نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ میں نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا سنایا تھا کہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ یہ خراسان کے بڑے اللہ والوں میں سے، ہاں، ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ کے اندر کھجور کی دکانوں پر کھجور لینے کے لیے گئے تو 2 کھجوریں پیڑوں کے درمیان میں گر گئی، تو حضرت نے یہ سمجھا کہ یہ کھجوریں میری ہے۔ کیا سمجھا؟ یہ کھجوریں میری ہے، تو آپ نے ان دونوں کھجوروں کو اٹھا لیا اور اٹھا کر کھا لیا، اٹھا کر، لیکن حقیقت میں آپ کی تھی، لیکن آپ یہ سمجھے کہ میری ہے تو آپ نے کھا لی۔ اس کے بعد آپ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ بیت المقدس میں ایک جگہ ہے قبۃ الصخرہ، کہ جو عصر کے بعد بند ہو جاتی ہے، اور عصر سے لے کر صبح تک وہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ کون عبادت کرتا ہے؟ فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ جب بیت المقدس تشریف لے گئے تو آپ قبۃ الصخرہ کی ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئے، نکالنے والوں نے سب کو نکالا لیکن حضرت چھپ گئے۔ اب جب دروازے بند ہو گئے اور وقت ہوا فرشتوں کے آمد کا، تو ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ابن آدم کی بو آ رہی ہے۔ کیا کہا؟ ابن آدم کی بو آ رہی ہے۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا خراسان کا عابد ابراہیم بن ادھم کی بو آ رہی ہے، کیونکہ آدمی کے اعمال ہم نہیں پہچانتے، سمجھ میں آئی بات، لیکن ہمارے پسینے سے ہماری عبادتیں اور ہمارے گناہ ظاہر ہو جاتے ہیں، سمجھ میں آئی بات۔ تو فرمایا کہ ابراہیم بن ادھم کی آواز بو محسوس ہو رہی ہے، تو تیسرے نے کہا کہ 1 سال سے اس کی عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی، اتنے بڑے کامل بزرگ، اور کہا کہ 1 سال سے ان کی عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو کسی نے پوچھا، ایک فرشتے نے پوچھا کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو کہ مکہ کے اندر ایک کھجور کی دکان پہ سے 2 کھجوریں کھا لی ہے۔ کیا کر لیا ہے؟ ہاں، یہ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے سنا، بیت المقدس سے روانہ ہوئے، مکۃ المکرمہ پہنچے، اور یہ معمولی سفر نہیں تھا، اس زمانے کا سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا۔ واپس آئے اور دکان والا تو زندہ رہا ہوگا یا نہ رہا ہوگا، لیکن اس کے بیٹوں کے پاس، اس کی امی کے پاس، یعنی اس کی بیوی کے پاس معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دیجیے۔
مجھے معاف کر دیجئے. اور اس کے بعد جب بیت المقدس تشریف لے گئے اور اسی طریقے سے واقعہ پیش آیا, آپ پھر چھپ گئے ایک مرتبہ, تو فرشتوں نے آواز دی کہ ابن آدم کی بو آ رہی ہے. دوسرا کہہ رہا ہے کہ جی ہاں ابراہیم بن ادہم کی بو آ رہی ہے. تیسرا کہہ رہا ہے کہ اب اس کی عبادتیں قبول ہو رہی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پتا چلا کہ رزق حلال پر اللہ عبادتوں کو قبول کرتا ہے. اور یہاں تو فروٹ کی دکان پر یا فروٹ کی لاری پر کھڑے ہو کر منہ چالو ہی رہتا ہے نا. وہ دیکھ رہا ہے, دیکھ تو رہا ہے, لیکن اس کا دل بھی خوش ہے یا نہیں وہ تو دیکھو. وہ تو آپ کو منع تو کرے گا نہیں, آپ تو گاہک بن کر گئے ہو, آپ کو کہاں منع کرنے والا ہے. لیکن اس کا دل کبھی خوش نہیں ہوتا, بس اٹھا کر کھانا شروع کر دیا. ہاں پھر اللہ اکبر, کیا اللہ اکبر, سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اپنی ترمذی کی پہلی ہی روایت لائے, ترمذی شریف میں پہلی روایت لائے اور فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول, کہ اللہ تبارک و تعالی نماز کو قبول نہیں کرتا بغیر طہارت کے, اور صدقے کو قبول نہیں کرتا جو رزق حلال کا نہ ہو. سمجھ میں آئے؟ اسے قبول نہیں کرتا. آج کیا ہے, آج ذرا سوچیں, آپ اندازہ لگائیے, آپ اس بات پر غور کریں تھوڑا, کہ آج ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں, جب ہم کسی بڑے افسر کے پاس جا رہے ہیں تو افسر کے پاس جاتے وقت ہماری صفائی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ اچھی طریقے سے کپڑے پہنتے ہیں, اچھا کرتے ہیں. ایک دنیا کے معمولی افسر کے پاس جاتے ہوئے ہم اپنے ظاہر کو پاک و صاف کر کر جاتے ہیں, اور اگر کوئی پراگندہ ہو کر جاتا ہے تو وہاں کا چوکیدار اس کو جانے نہیں دیتا کہ کس کو ملنے کے لیے جا رہا ہے, نکل باہر, تیرا لباس صحیح نہیں ہے, ہٹا دیتا ہے اسے. تو ذرا سوچیں میرے نوجوانوں کہ ہم مسجد کے اندر 5 مرتبہ اس اللہ کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں, اور اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے آ رہے ہیں کہ جس کے سامنے ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے اور جس کے سامنے باطن بھی پاک ہونا چاہیے, اس بنا پر کہ ان اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے, اس بنا پر کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے, اس بنا پر کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ہے, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے, وہ اللہ ہے. تو اس اللہ کے سامنے ظاہر بھی پاک رکھو اور باطن بھی پاک رکھو. اگر ہم ایسے ہی آ گئے, نہ ظاہر پاک نہ باطن پاک, تو پھر کیا ہوگا؟ ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ جب نماز ختم ہوتی تو فرشتہ اس نماز کو اس کے منہ پر مار دیتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیے آج وضو کا کیا حال ہے. کیا ہمارا وضو صحیح ہے؟ کبھی ہم نے دیکھا, کبھی ہم نے سیکھا اور آ گئے. حالانکہ ہم نماز کے لیے تجارت کو چھوڑ کر آ رہے ہیں, سب کچھ چھوڑ کر آ رہے ہیں, اور اتنا ہی وقت لگنے والا ہے جو صحیح وضو کر کر نماز پڑھیں گے اور صحیح وضو نہ کر کے نماز پڑھیں گے. لیکن وضو ہمارا صحیح نہیں. ہمارے کپڑوں کی پاکیزگی تو بس آپ جانیں, جہاں آئے وہاں بیٹھ گئے, جبہ کہیں لٹک رہا ہے, کہیں پانی میں بھیگ رہا ہے, کہیں کیا ہو رہا ہے, اور ہم بیٹھ گئے. یہ ہماری طہارت کا عالم ہے, ظاہر کا حال ہے, اور باطن کا حال تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہم کیسے کھوئے ہوئے ہیں. بس اللہ ہماری نمازوں کو کیا کرے بھائی, قبول فرما لے. تو میں عرض کر رہا تھا, وقت ختم کر رہا ہوں 5-7 منٹ میں, تک وقت ہو چکا ہے. خیر میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اللہ تبارک و تعالی حلال روزی سے کیا ہوا صدقہ کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں, ورنہ صدقہ قبول ہوتا نہیں ہے. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے فقیہ ہیں, ہاں بڑے صوفی بھی ہے, بڑے محدث بھی ہے. عجیب بات ہے کہ بڑے بڑے محدثوں پر لوگوں نے تنقید کی ہے. امام بخاری کو بھی چھوڑا نہیں ہے, چھوڑنے والوں نے کسی نے نہیں چھوڑا. امام ابو حنیفہ کو بھی نہیں چھوڑا. لیکن عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ کسی نے ان پر نقد نہیں کیا ہے, کسی نے نہیں کیا ہے. یہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کا 1 درہم میرے پاس ہو, کتنا؟
1 درہم میرے پاس ہو، اس کے مقابلے کے اندر 1 لاکھ روپیہ صدقہ، پھر فرمایا 2 لاکھ، پھر فرمایا 3 لاکھ، پھر فرمایا 4 لاکھ، پھر فرمایا 5 لاکھ صدقہ کرنا، یہ میرے نزدیک کوئی بہتر نہیں ہے یہ آئے کہ میں اس کا 1 درہم ادا کر دوں، 1 درہم ادا کر دوں، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ آج کیا ہے، بھائیوں نے بہنوں کے حقوق کو دبایا اور سخاوت عام ہو رہی ہے، بھائی نے بھائی کے حق کو دبایا، دوست نے دوست کے حق کو دبایا، ہر ایک آدمی کسی نہ کسی کے حق کو دباتا پھر رہا ہے اور سخاوتیں کر رہا ہے، تو کیا یہ سخاوت قبول ہے؟ یہی عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جو حجاز تشریف لے گئے طلب علم کے حاصل کرنے کے لیے، تو کسی ایک ساتھی کی قلم آ گئی، آپ کا وطن بہت دور تھا، وطن پہنچنے کے بعد پتا چلا کہ اس کی قلم میرے پاس آ گئی، آپ اپنے ملک سے واپس حجاز تشریف لے گئے اور قلم دے کر آئے، کسی کا قلم میرے پاس ہے، لیکن آج ہمیں کوئی پرواہ نہیں، یہ ہماری زندگی ہے، کوئی پرواہ نہیں کسی کی کون سی چیز ہمارے یہاں پڑی ہے کیا ہے، حالانکہ ہر چیز لکھی ہوئی ہونی چاہیے۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب کہہ دیا کہ اس کمرے کے اندر جتنی چیز ہے وہ میری ہوگی، اس کے علاوہ کوئی چیز میری نہیں، تو بہو چائے لے کر آتی تھی تو جیسی چائے پی لیتے تھے پیالہ رکھے بھی فوراً باہر کر دیتے تھے کہ نہ معلوم موت آ جائے تو یہ پیالہ رکھے بھی کہیں وراثت کے اندر تقسیم ہو جائے گی، یہ ڈر تھا۔ لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب فکر آخرت ہو، آخرت کی فکر جس کے اندر نہ ہو وہ کوئی چیز انسان کو حاصل ہوتی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ذرا نوٹ کر لیجئے آپ کہ آپ لوگوں نے واقعہ بھی سنا ہوگا اور مفتی صاحب نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ مشرکان مکہ کافر تھے، ذرا اندازہ لگائیے، لیکن بیت اللہ کی تعمیر کا جب وقت آیا تو انہوں نے بھی شرط لگائی۔ کیا شرط لگائی پتہ ہے؟ کیا شرط لگائی کہ ہم بیت اللہ کی تعمیر حلال کی کمائی سے کریں گے۔ کافر ہے، ہاں، کیونکہ ہمارے مال تو مشتبہ بھی ہے، ہم تو کسی کو چھین بھی لیتے ہیں، یہ بھی کر لیتے ہیں، حلال تجارت بھی ملی ہوئی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مشتبہ مال بھی ہے، تو ہم اللہ کا گھر جب تعمیر کریں گے تو اس کے اندر حلال کے علاوہ اور کوئی روپیہ لیں گے نہیں، جتنا حلال ہوا اتنا لیا، جو بجٹ تھا اس بجٹ میں بیت اللہ پورا ہوا، ہو گیا پورا نہیں ہوا نا، اور آج بھی اسی حالت میں یہ حتیم کا جو حصہ ہے نا، دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے حتیم کو، یہ حتیم اصل بیت اللہ کا حصہ ہے، لیکن حلال کمائی سے اتنی تعمیر مکمل نہیں ہو سکتی تھی تو یہ چھوڑ دیا، تو انہوں نے بیت اللہ نے مسجد کو آدھی بنانا گوارا کر لیا، اللہ کے گھر کو آدھا بنانا گوارا کر لیا، لیکن حرام کا روپیہ اس کے اندر کافر ہوتے ہوئے بھی لگایا۔ اور آج مسلمان مسجد میں آئے تو کہ دو، مفتی صاحب لکھتے ہیں، مفتی احمد صاحب خان پوری، زید مجدہ کہ نہ لینے والا سوچ رہا ہے نہ دینے والا سوچ رہا ہے، دونوں میں سے کوئی نہیں سوچ رہے۔ دینے والے کو سوچنا چاہیے کہ مسجد کا چندہ ہے، یہ امام کا چندہ ہے، اور سب سے بڑا مفتی ہمارا نفس ہے۔ استفتی نفسک، تیرے نفس کو پوچھ لے کیا تیری روزی حلال ہے کہ حرام ہے، تیرا نفس بتا دے گا۔ کسی کو کسی مفتی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ جب آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے تو فوراً اس کے دل سے کھٹکا پیدا ہوتا ہے کہ غلط تو کر رہا ہے، یہ دل بڑا مفتی ہے۔ جب ہمیں پتا چل جائے کہ ہماری روزی مشکوک ہے، شک والی ہے، تو پھر اماموں کو چندے میں، مسجد کے چندے میں، اس میں نہیں دینا چاہیے۔ کیوں خواہ کے لیے خراب، لینے والے کو تو ہو سکتا ہے پتہ نہ ہو، تو ظاہر کو دیکھ رہا ہے آپ کی تجارت کو، لیکن مفتی صاحب فرماتے کہ اب تو حد ہو گئی کہ وہ دینے والا بھی کہتا ہے کہ بیاج کے، تو بھی لینے والے کے کہانے دو، تو بھی کہانے دو، تو یہ حال ہے۔ تو فرمایا کہ ایک ہے کہ من اکل طیباً، جو آدمی پاکیزہ غذا کو کھائے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی رزق حلال نصیب فرمائے
ہم تمام کو رزق حلال نصیب فرمائے. اس لیے نبی کی ایک دعا ہے, یہ دعا یاد کر لو, اردو میں بول رہا ہوں, اے اللہ حرام جہاں ہو, جس جگہ ہو, جس کے پاس ہو, اس سے میری حفاظت فرما لے. کیا فرمایا اللہ کے محبوب نے؟ ہاں, لیکن دیکھ رہا ہے کہ میری روزی صحیح نہیں ہے, پھر بھی شیرنی تو کہ میری طرف سے, بونویٹا تو کہ میری طرف سے, یہ تو کہ میری طرف سے. کیا جب تجھے پتا ہے کہ تیری تجارت صحیح نہیں ہے, پھر کیوں خواہ امت کو؟ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اس پہلے جملے کے متعلق کچھ بات اور بھی عرض کرنی ہے, لیکن آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے. مفتی صاحب کا معمول جو ہے 25 منٹ کا ہے, میں نے آپ کی 5 منٹ زیادہ لے لیے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے اس سلسلے میں کچھ مزید گفتگو کروں گا. اللہ مجھے بھی حلال روزی عطا فرمائے, آپ تمام کو حلال روزی عطا فرمائے. حرام تجارتوں سے, حرام کے لقموں سے جہاں ہو, جس جگہ ہو, جس کے پاس ہو, اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.